السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ جو لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ہتھ گڑیاں اس کے ہاتھوں کے اوپر لگی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یہ خود بھی اعتکاف میں بیٹھا تھا اور وہاں ایک 13 سالہ بچہ حسنین معاویہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، زیادتی کی اور اس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین اکرام، مظفر گڑھ کی تاریخ کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ کوٹدو شہر کی ایک مسجد تھی، مسجد صدیق اکبر، وہاں پہ اعتکاف پہ باقی آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی اعتکاف پہ بیٹھا ہوتا ہے ملزم تنویر، اور اس کے ساتھ حسنین معاویہ 13 سالہ بچہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو بچہ واش روم استعمال کرنے کے لیے واش روم جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ملزم تنویر بھی واش روم میں گھس جاتا ہے، تو وہاں اس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو آپ کو میں جان سے مار دوں گا۔ بچہ تھا، ڈر گیا، اس کو ڈرایا، بچہ واپس آیا تو اس کے بعد مسجد کا قاری جب مسجد میں آیا اس نے دیکھا کہ بچہ خاموش ہے، پریشان ہے، اور اس نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ بچہ خاموش رہا، وہ پھر پوچھتا رہا، ایسا لگا جیسے وہ بیمار ہے اور بچہ جو ہے نا اندر سے ٹوٹا ہوا اور کچھ نہیں بتا پا رہا تھا، اور نہ بتاتے ہوئے بھی بہت کچھ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ناظرین اکرام، اس نے فوری اس کے والد کو کال کی اور والد کو کہا کہ آپ کا بیٹا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہا اور اس کی طبیعت مجھے بہت اپسیٹ لگتی ہے۔ جیسے والد آیا تو والد نے آ کے اس سے پوچھا تو بچہ زاروں کی طرح رونے لگ گیا اور بتایا کہ پاپا میرے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، اور اسی اثناء میں جب یہ سارا کچھ پتہ چلا اور تنویر جو ملزم تھا اس کو پتہ چل گیا کہ بات تو اب کھل گئی ہے، وہ مسجد سے بھاگ جاتا ہے، اعتکاف میں ہوتے ہوئے مسجد سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلایا جاتا ہے۔ پولیس سارے وقوع کو دیکھنے کے بعد فوری انہوں نے دیکھا کہ ہائی پروفائل کس طرح ایک مسجد میں جو ہے نا مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، انہوں نے فوری اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایکشن میں آتی ہے پولیس، 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزم تنویر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ گرفتاری کے وقت یہ جو تھانے میں موجود ہے ہتھ کڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد یہ سارا کچھ اس نے بتایا کہ ایسے ایسے یہ سارا کچھ ہوا۔ ناظرین اکرام دیکھیں، یہ ایک آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بطور قوم، بطور مسلمان، بطور پاکستان، بطور انسان کس قدر اخلاقی گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ ہم انسان تو کیا جانور کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جا کدھر رہے ہیں۔ یہ ٹوبہ ٹیکسنگ واقعہ میں نے آپ کو مکمل رپورٹنگ دی اس کے اوپر بھی، اس کے بعد پھر یہ کچے کے ڈاکوؤں نے، اور پھر بہت سارے عورتوں کے، مردوں کو مسائل، ظلم، بربریت۔ پاکستان جو ہے نا اللہ کی عذاب کا منتظر ہے، اللہ معاف کرے جس نہج تک ہم کو لے جایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ پچھلے دنوں لیا میں بھی ایک آدمی نے چوری کی، درزی کی دکان سے، درزی ہوتا ہے جس کے پاس ہم اور آپ ہم جا کے سوٹ سلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو درزی کی دکان سے 12 سوٹ جو ہے نا وہ اٹھائے ہیں، اٹھا کے وہ بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جا کے اعتکاف بیٹھ گیا۔ یہ لیا کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے، پولیس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مجرم کو، ملزم کو پکڑ کے تھانے میں لے جاتی ہے۔ یعنی اعتکاف کی حرمت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسجد کی حرمت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور مسجد تھی جہاں سکون تھا، مسجد تھی جہاں پہ فیصلے ہوتے تھے، مسجد تھی جہاں پہ آپ اور میں اطمینان سے اللہ رب ذوالجلال کے آگے سربسجود ہوتے تھے، مسجد امن اور حرمت کی جگہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، ظالموں نے مسجد کے تقدس کو بھی سرعام پامال کیا ہوا ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسا عمل تھا، اعتکاف کا مطلب کہ ٹھہر جانا، دنیا کے ہر کام سے ٹھہر کے ہم اللہ رب ذوالجلال کی جو ہے نا اس کے سامنے جھک جاتے ہیں 10 دن، اور وہاں مسجد میں اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی عبادت 24 گھنٹے کرتے ہیں، اور وہاں پہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظالم دنیا میں چوریاں کر کے، چوری چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے پھر اس طرح کی بدفعلی اور جنسی زیادتی
اور اللہ میری توبہ، اللہ کی پناہ، ایسے لوگوں کو سرے عام سزائیں نہیں ملے گی تو یہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا مسلمانوں کے لیے، بطور پاکستانی ایک افسوسناک تھا، ایک شرمناک تھا یہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ تو ایسے لوگوں کو فوری سزائیں جب تک نہیں دی جائیں گی تو یہ بڑھتا جائے گا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔